بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی ڈپٹی اسپیکر صاحب، آج آپ نے موقع دیا اس ایوان میں آج بات کرنے کے لیے بجٹ کے اوپر. بجٹ تو پیش ہو چکا ہے، میرا خیال جو سیلنگ پوائنٹس تھے وہ سب دوستوں نے بھی اس پہ بات کی ہے. میں سب سے پہلے اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو ایک واقعہ پیش آیا پاکستان اور انڈیا کا، جس میں الحمدللہ ہم لوگوں نے اپنی سیاسی بصیرت اور اس کے بعد پاک فوج نے جو کردار ادا کیا الحمدللہ وہ ہم سب نے دیکھا، اور اس کا فائدہ صرف پاکستان کی عوام کو نہیں بلکہ پورے انٹرنیشنل فورم تک یہ بات گئی کہ ہم ایک مضبوط اور ایک سمجھدار قوم ہیں، اور اس کے اوپر اس کو خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں اپنی پاک فوج کو اور اس کے ساتھ پاکستان نیوی کو اور اسپیشلی ایئر فورس کو. بٹ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری، ہمارے پرائم منسٹر اور ان کی کیبنٹ اور جو بھی اس کے اندر ملوث تھے، انہوں نے ایک پراپر ڈیسیجن لیا، اور چیف آف آرمی اسٹاف جو فیلڈ مارشل ہیں اب الحمدللہ ان کو یہ ذمہ واری دی کہ وہ ایک صحیح قسم کے ڈیسیجنز لیے، جو آج ہم اس چیز کو اپنا سر فخر سے اوپر لے کر ہم چلتے ہیں، اور پوری دنیا میں اس چیز کو سراہا گیا کہ انہوں نے بہت ایک سینسیبل طریقے سے یہ جنگ لڑی گئی، اور الحمدللہ اس میں ہمیں فتح حاصل ہوا. اب آ جاتے ہیں جی اس چیز کے اوپر کہ اس وقت جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں بلاول زرداری بھٹو، انہوں نے کس طریقے سے اپنا کام کیا. جو انہوں نے ہماری جا کے اس وقت جو سچویشن تھی انہوں نے جا کے جو پیش کی ہے انٹرنیشنل فورم ہے، فرام یونائٹڈ نیشنز آنورڈز to the European nations and to the Congress as well in America، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. This shows the courage, the enlightenment that he has. اس چیز کو بھی ہمیں سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کو کنسیڈر کرنا چاہیے. آگے چلیں جی. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جو سچویشن اس وقت ریجن میں ہوا ہے اس کے اوپر بھی ضرور ہمیں ایک we feel that it is a situation that Pakistan can play a pivotal role in it، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈیفیوز ہونا چاہیے. اور اس وقت جو ہم سن رہے ہیں امریکہ سے، اور اس وقت ہمارے جو قیادت ہے ہماری آرمی کی اس وقت امریکہ میں موجود ہے، اور اگر اس چیز کو ڈیفیوز کیا جائے تو یہ ریجن کے لیے مسلمان جتنے ملک ہیں ان کے لیے یہ بہتر رہے گا. تو اس چیز کے اوپر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ مل کر اس چیز کو اسمبلی میں لے کر آئیں، اور اس چیز پہ قرارداد پیش کی جائے کہ پاکستان شوڈ پلے اے پیوٹل رول ٹو ڈیفیوز دا سچویشن. اس کے ساتھ ہم آگے آتے ہیں کہ جی جو اس وقت بجٹ میں چیزیں کہی گئی ہیں اس میں ظاہر ہے جو سب سے زیادہ ہم لوگوں کو جو فیل ہوتا ہے، اور جو سب سے زیادہ ایگریکلچرسٹ جو ہیں، جو اس ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے اس ملک کی، اس کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں کی گئی، اور نہ ہی کوئی پیشکش کی گئی ہے، نہ ہی کوئی ہم گروورز کے لیے کوئی انسینٹیو دیا گیا ہے، نہ ہی کوئی ہم لوگوں کے لیے کوئی سبسڈی رکھی گئی ہے. کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم گروورز آگے اس چیز کے اوپر اپنی گروتھ کو بڑھا سکیں. آپ ویٹ کو دیکھیں، کاٹن کو دیکھیں، میز کو دیکھیں، آپ شوگر کین کو دیکھیں، آپ اینی آئٹم دیٹ یو ٹیک ہیز گون ڈاؤن. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ برعکس آپ جو پیسٹیسائڈ، فرٹیلائزر، ڈیزل، ٹریکٹر امپلیمنٹس اینڈ سرٹن تھنگز وچ گو ٹوگیدر ود ایگریکلچر، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کیا گیا، کچھ نتھنگ. تو اس سے یہی نظر آتا ہے کہ آنے والے وقت میں بہت زیادہ دشوار ہوئیں گے، اور آپ کا امپورٹ بل جو ہے از گوئنگ ٹو ایکسیڈ پروبیبلی $10 billion دس کمنگ ایئر. سو دس از سم تھنگ دیٹ وی ہیو بین لوکنگ انٹو کہ جی ہمیں یہاں پہ خود کفیل ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آپ بجائے ایکسپورٹ کے آپ امپورٹ کی طرف جانے والے ہیں، اینڈ نو بڈی کیئرس فار اٹ. اور یہ جو ہے عام آدمی کے اوپر اور سب کے اوپر ایک بہت بڑا ایک آزمائش آنے والی ہے جس پہ وی آر ناٹ ٹیکنگ دس تھنگ. اگر آپ اس کو دیکھیں، ایگریکلچر از ان کرائسس، اٹس اے نیشنل ایمرجنسی. The numbers speak volumes and they spell disaster. There is a shortfall of wheat losses since 2.2 billion کا 2.2 trillion کا لاس ہے اس وقت جو ویٹ کے اندر جو پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے. اسی طرح اگر آپ کاٹن پہ جائیں تو اس کا جو آؤٹ پٹ ہے ڈاؤن 34%، میز بائی 15%، ویٹ بائی 8.9%. تو یہ سب چیزیں آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی ایونچولی، اینڈ دس از گوئنگ ٹو بی اے ٹیریبل لاس.
cotton import bill sourced $1.9 billion from $448 million. اس کے اوپر بھی کسی نے کوئی چیز ایسی نہیں کی ہے. اسی طرح جی اگر آپ آ جائیں امپورٹڈ کاٹن پہ, وہ دیٹ انجوائے 0 GST, لیکن ہمارے اون فارمرز پہ 18% GST on it, on cotton, and seed cotton 14%, on tractors and face crippling input costs and erratic pricing. So this is not just under stress, this is a national emergency. اس چیز کے اوپر میں چاہوں گا کہ جو ہماری منسٹری ہے اور جو اس کے اوپر کنسرنڈ ادارے ہیں اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیں. آگے چلیں جی. اسی طرح اگر آپ آتے ہیں, میں اپنے سندھ پروونس اور اپنے حلقے کی بھی کچھ بات کروں گا. سندھ میں جی ایک پروجیکٹ بنایا گیا تھا جو بلوچستان اور سندھ سے ہوتا ہوا ریور انڈس کی طرف جاتا ہے, جس کو نون ایز RBOD, رائٹ بینک آؤٹ فال ڈرین, وچ ایکیوملیٹس آل دا سیلائن واٹر, آل دا انفلوئنٹ واٹر جو اس کے اندر جا کر وہ جاتے تھے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ اف یو گو بیک ان ٹو 2007, 2010, 2015, پھر اس کے بعد 2022 آنورڈ جو فلڈز آئے ہیں, اور ان فلڈز میں جو خاص کر ہمارے بلوچستان اور سندھ کے اضلاع جو ہیں ڈسٹرکٹس, کوئی 6 ڈسٹرکٹس ہیں جو امیجیٹلی کنسرن کرتے ہیں اس کو, اور انہوں نے ان کا جو ڈیمیج ہے از ان ٹریلینس. پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے, اس میں جو غریب عوام ہے, امیر آدمی ہے, جو بھی رہتا ہے اس کے اندر, اس کے گھر, اس کی زمین, اس کا لائف سٹاک, اور جو انفراسٹرکچر گورنمنٹ وہاں پہ بناتی ہے, روڈز, اسکولز, ہاسپٹل, وہ سب ڈیمیج ہو جاتے ہیں. سو کہنے کا مقصد ہے اس کے لیے کہ جب تک آپ لوگ کوئی اسپیشل انسینٹیو, کوئی اسپیشل پروگرام نہیں بنائیں گے تو صوبوں کے پاس وہ رقم نہیں ہے جو وہ خرچ کر سکیں گے. دونوں پروونسز میں کرتے رہتے ہیں لیکن اس کا جو ہے امپیکٹ ابھی تک نہیں آیا ہے. پرائم منسٹر صاحب خود آئے تھے 2022 میں میرے پاس آ کے, انہوں نے پورا وزٹ کیا تھا. دے کیم اینڈ ہیلی کاپٹرز, دے وینٹ ٹو سرٹن ولیجز, لینڈیڈ, سو ود دیئر اون آئیز, بلوچستان میں بھی اور سندھ میں بھی, اور اسی کا امپیکٹ ابھی تک ہمارے پاس نہیں پہنچا ہے. میں چاہوں گا کہ اس کو کیبنٹ میں لے کے جائیں اور اس کے لیے ایک اسپیشل پروگرام بنایا جائے, اور اس کے لیے کمیشن, فلڈ کمیشن بنا تھا جس کے اندر آئی واز اے ممبر آلسو اینڈ ادر ممبرز فرام دا پارلیمنٹ ور دیئر, لیکن اس کے اوپر بھی کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ بار بار یہ بلینز آف روپیز آر اسپینٹ اوور دیئر جب آتے ہیں, اور وہ پھر اس کے اوپر دوبارہ فلڈ آ کے اس کو توڑ کے جاتا ہے. تو ایک تو ڈیم بننے چاہیے وہاں پہ جو پانی کی رکاوٹ ہو, ریزروائرز بنیں گے, اور دوسرا جو RBOD ہے اس کو فعال کیا جائے تو اس کے اندر پراپر جو فلڈ کے جو واٹرز ہیں اس کے اندر اس کی کیپیسٹی بڑھائی جائے. تو یہ چیزیں ضرور اس کو مد نظر رکھیں آپ. اسی طرح اگر میرے ڈسٹرکٹ پر آ جائیں تو میرے ڈسٹرکٹ کے ایشوز ہیں. اٹس اے گیس پروڈیوسنگ ڈسٹرکٹ, اٹ از ان دا it borders with Balochistan from the north and to the west, and on the east we have Larkana district, and on the south we have Dadu district. تو میں یہ کہوں گا کہ جی ایک یہ بہت پسماندہ علاقہ ہے ہمارا, پہاڑوں کے ساتھ ملتا ہے جا کر, بہت اس کے اندر معدنیات اور منرلز بہت زیادہ ہیں, ایگریکلچر کا بھی بہت کیپیسٹی ہے اس کے اندر ہو رہی ہے اس وقت. مائی ڈسٹرکٹ ہیز مور دین 350 رائس ملز, اٹس اے رائس گروئنگ ایریا. اس چیز کے اوپر آپ نظر ثانی کریں. obviously I understand it's a provincial subject, but اسی فورم سے میں اپنے پروونس میں بھی کہوں گا کہ اس چیز کے اوپر they should enlighten this by fixing these issues that we have over there. اور بجلی کا مسئلہ, گیس کا مسئلہ, obviously it's the federal government, اس کے اوپر بھی کیا جائے because we produce gas, we are giving billions of rupees to the national exchequer, but in return we don't get the gas which is required for the house at least, اور جو گھروں میں ملنا چاہیے وہ بھی نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ الیکٹریسٹی کا جو نظام ہے وہ تباہ ہو چکا ہے فلڈس کے بعد, اس پہ بھی کوئی نظر ثانی نہیں ہوئی. تو یہ چیزیں ہیں جو سامنے آتی ہیں. اسی طرح اگر آپ یوتھ کے طرف جائیں تو وہ وداؤٹ جابز ہیں, چاہے پروونس کی ہوں چاہے فیڈرل گورنمنٹ کی ہو. اسی وجہ سے بے روزگاری سے آپ نے دیکھا ہے کہ انسرجنسی کتنی بڑھتی جا رہی ہے. ایسی جگہوں پہ آپ لوگ اور ہم لوگ اس جگہوں پہ رہتے ہیں لیکن یہاں پہ وی ڈونٹ ریئلائز کہ واٹ از ہیپننگ بیک دیر. اسی طرح میرے یہاں پہ کولیگ نے فاٹا کی بات کی, ارباب صاحب نے بلوچستان کی بات کی ہے. اب سندھ کے اندر بھی یہ وبا پھیل رہی ہے, بٹ انشاءاللہ تعالی وی آر دیر ٹو اسٹاپ آل دس, وی آر دیر ٹو انلائٹن دیم, ٹو میک دیم انڈرسٹینڈ, اور گفت و شنید ہونی چاہیے. اور میں یہی چاہوں گا کہ بلوچستان میں بھی یہ بہت ضروری, کیونکہ میرا جو آبائی علاقہ ہے بلوچستان میں ہے. مائی ینگر بردر از اے ممبر آف دا پارلیمنٹ فرام بلوچستان, فرام جھل مکسی اینڈ نصیر آباد اینڈ بولان.
بہت آپ کو پتہ ہے وہاں پہ سب انسرجی کے ایشوز بنتے رہتے ہیں, پاک فوج اس کو ہینڈل کر رہی ہے, لیکن اس چیز کا طریقہ کار یہ ہے کہ دیر آر 3 Ds دیٹ وی شوڈ ورک آن. سب سے پہلے جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, پھر ڈائلاگ ہونا چاہیے, اور پھر ڈیٹرنس ہونی چاہیے. وہاں پہ ان چیزوں کا مد نظر رکھیں, اچھی ٹیم بنائیں, بات چیت کریں, بالکل دے ول کم ان ٹو دا فولڈ, اینڈ وی آر آل پاکستانی. جس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم نہیں کر سکتے, بٹ ڈائلاگ از دا اونلی وے, اینڈ دین آف کورس دین یو کین بائیفرکیٹ اینڈ دین ڈیٹرنس کین ٹیک پلیس. یہی میرے جی کچھ گزارشات تھے, اور میں چاہوں گا کہ ہمارے ڈسٹرکٹ کو ترجیح دی جائے, اینڈ جو ان کے ایشوز ہیں وہ سامنے میں لے کر آیا ہوں, اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ول ٹیک اٹ ٹو دا پرائم منسٹر آلسو, اور کیبنٹ میں کس چیز کا کریں. آئی اپریشیٹ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر.